بیوی کی تادیب جسمانی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ بیوی کو سزا دینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ کون کون سی حالتیں ہیں جس میں عورت کو یعنی بیوی کو مارنا جائز ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام معاشرت میں گھر کی مثال ایک چھوٹی سی ریاست کی ہے جس کی سربراہی قدرت اور فطرت نے شوہر کو سونپی ہے۔ بیوی اس ریاست میں شوہر کی معاون اور اس کی مال و آبرو کی محافظ ہے۔ اگر کسی موقع پر بیوی کے رویے میں ایسا بگاڑ آ جائے کہ اس ریاست خاندانی کی ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو ازدواجی زندگی بچانے کی خاطر قرآن حکیم نے شوہر کے لیے چند اقدامات اور تدابیر تجاویز کی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، مرد عورتوں پر محافظ اور منتظم ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی۔ اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانی اور سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر نہ سمجھے تو انہیں خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضا الہی کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگے تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 34۔ گویا اس آیت مبارکہ میں بیوی کی سرکشی عملاً واقع ہونے یا اس کے اندیشے کے پیش نظر شوہر سے کہا گیا کہ اول بیوی کو سمجھائے، اگر سمجھانے بجھانے سے اس کی سرکشی ختم نہ ہو تو دوسری تدبیر اختیار کرتے ہوئے اس کا بستر الگ کر دو اور اسے عمل مباشرت روک دے۔ اگر ان دونوں اقدامات سے بھی سرکشی کا سدباب نہ ہو تو تادیباً اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے تاکہ اسے اپنے غلطی کا احساس ہو، یہ اس کی آخری اور حتمی سزا ہے۔ لفظ وَاضْرِبُوهُنَّ سے یہاں مراد بیوی کو سزا کے طور پر الگ کرنا ہے۔ اگر یہ تمام تدابیر اختیار کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل نہ ہو پائے تو اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم ہے، اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 35۔ یعنی شوہر کی تمام تدابیر کارگر ثابت نہ ہونے پر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بچانے کے لیے دونوں خاندانوں کے لوگ ان کے درمیان الجھاؤ ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کوشش بھی بیکار رہے اور میاں بیوی کی نفرت خود کو یا دوسرے کو ہلاک کرنے تک پہنچ جائے تو مار پیٹ کرنے اور تشدد کا راستہ اپنانے کی بجائے آخری قدم کے طور پر شوہر بیوی کو ایک طلاق رجعی دے۔ اگر دوران عدت معاملات درست ہو جائیں تو ٹھیک، ورنہ طلاق کی عدت مکمل ہونے پر ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اور بیوی کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے میں آزاد ہوگی۔ خاندان چلانے اور بچانے کا یہی مہذب اور درست طریقہ ہے۔ مار پیٹ، تشدد اور گالم گلوچ کی نہ فطرت اجازت دیتی ہے نہ اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو نہ پیٹے کہ پھر دن ختم ہو تو اس سے مجامت کرنے بیٹھ جائے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 4908۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ تم لوگوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی ایمان میں لیا ہے، تم نے اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی نکاح سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کا آنا تمہیں ناگوار ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو اس پر ایسی سزا دو جس سے چوٹ نہ لگے، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت کے مطابق ان کو خوراک اور لباس فراہم کرو۔ صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1218۔ درج بالا آیات و روایات سے واضح ہوتا ہے کہ بیوی پر تشدد کا نہ حکم ہے نہ یہ عمل پسندیدہ ہے۔ بیوی کی سرکشی کی صورت میں مار کے علاوہ دیگر تدابیر اختیار کرنا ہی مشروع اور مندوب ہے۔ واللہ رسول عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔